اور مسائل سامنے آتے تو اس کے مطابق پھر آسمانی ہدایت قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔ آخری آیت کریمہ میں چونکہ دین کے مکمل ہونے کا ذکر کیا گیا کہ پورا قرآن مکمل ہو چکا، اس لیے آخری آیت کریمہ میں اس کے نزول کی تکمیل کا واضح طور پر پیغام ملتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم، آج، اکملت، ہم نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو آج ہم نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ، اور ہم نے پوری کر دی، نعمتی، اپنی نعمت۔ قرآن مجید کی صورت میں اللہ کریم کی جو نعمت ہمیں ملی، کلام اللہ، کتاب اللہ، وہ نعمت بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تمہارے دین اسلام ہونے پر ہم راضی ہیں کہ تمہارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہر آدمی جب اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ قبر میں میت کو دفن کر کے جب ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو دو فرشتے قبر میں آتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جاء ملکان، دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، اور وہ مردہ، وہ میت جسے ہم قبر میں لٹا کے آتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، فَيُقْعِدَانُهُ، فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اسے بٹھا کر تین سوال اس سے کرتے ہیں، تین باتیں اس سے پوچھتے ہیں۔ پہلی بات اور پہلا سوال جو اس سے کیا جاتا ہے وہ ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس پہ اللہ کریم کا کرم ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کو راضی کرنے میں بسر کی ہوگی، جو دین کے ساتھ وابستہ رہا ہوگا، جس نے مسلمان بن کے زندگی گزاری ہوگی، اور پوری زندگی میں ہر لمحے اسے اس بات کا احساس رہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میرا دین ہے، اللہ کریم میرا رب ہے، اور اس کے پیارے حبیب حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے پیارے نبی ہیں، میرے پیارے رسول ہیں، جسے ہمہ وقت ذہن و ضمیر پر ان باتوں کا غلبہ رہتا تھا، وہ فوراً جواب دے گا، فرشتوں مجھ سے پوچھ رہے ہو مر ربک، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ جب اس سوال کا جواب قبر والا دے لیتا ہے، بخاری شریف میں حدیث شریف اور دیگر کتب حدیث کے اندر جو قبر کے سوال پر حدیثیں ہیں، ان میں دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینک، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، دین کیا ہے تمہارا؟ حدیث شریف میں ہے جسے مسلمان ہونے کا زندگی بھر احساس رہا اور اس نے مسلمان بن کر زندگی گزاری، فرما بردار بن کر زندگی گزاری۔ مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار۔ تو جب اس سے سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے،
تو کس دین پر ہے؟ تو وہ فوراً جواب دے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال جو قبر میں ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قبر والے کو زیارت کرائی جائے گی، اور ہر ایک کو حضور کا دیدار ہوگا قبر میں، اور پھر فرشتے حضور کی طرف اشارہ کریں گے، اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ جن کی تو زیارت کر رہا ہے، جن کا دیدار کر رہا ہے، جن کا جلوہ زیبا تیری نظروں اور نگاہوں کے سامنے ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ھذا گرائمر میں اس میں اشارہ ہے اور محسوس مبصر کے لیے آتا ہے کہ جو نظر بھی آ رہا ہو، محسوس بھی ہو رہا ہو۔ سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیونکہ گرائمر، عربی گرائمر کا قاعدہ ہے مضارع پر اگر کانا آ جائے تو پھر ماضی استمراری بنتی ہے۔ تقول مضارع ہے، کنت اس پہ ماضی آئی۔ اب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتا جس ہستی کی تو زیارت کر رہا ہے، دیدار کر رہا ہے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ پہلے دو سوال بڑے مختصر ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال بھی مختصر ہے، ما دینک۔ تیسرا سوال ذرا تفصیل میں کیا جائے گا جو حضور کے بارے میں ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ماضی استمراری ہے۔ اب یہ تین سوال ہیں قبر کے، جو ان تینوں سوالوں کا جواب دے لے گا اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، نم سو جا، کا نومت العروس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اسے قیامت آنے تک اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، اس کی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری اس کی قبر بن جاتی ہے، اور اسے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم جواب نہ دے پاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، اب تم نے سوالوں کے جواب دے دیے، لہذا اب تمہاری قبر جو ہے اسے جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ قیامت تک وہ اپنی قبر میں پھر استراحت کرتا ہے، بے فکر ہو کے اس کی قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ رسول کا فرما بردار بن کے جو زندگی گزارتا ہے اس کو جنت کی ہوائیں قبر کے اندر پہنچتی ہیں اور اس کی قبر کے اندر راحت ملتی ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس آدمی نے غفلت میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے غافل رہا ہوگا، کہ ایک سچے مسلمان پر سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا فریضہ وہ نماز ہے، 5 وقت۔ ایک آدمی بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں، نماز کے بارے میں اسے کوئی خیال، کوئی توجہ، کوئی فکر ہی نہیں، مسجد کا اس نے کبھی راستہ نہیں دیکھا، قرآن مجید کے ساتھ کبھی واسطہ نہیں رکھا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کی زیارت کی، نہ اس کے مضامین میں غور و فکر کیا، لا تعلقی میں جو زندگی گزارتا ہے، دین سے دوری میں وقت گزارتا ہے، دین سے غفلت میں وقت گزارتا ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ایک دن میں فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر مصاحب ایمان پر، ہر مومن پر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی فرض کی گئی، اور قیامت کے دن
جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے اولاً سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ تو نماز کا عمل ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر میں پہنچ کر بچے کی نماز کی طرف رغبت ہی نہیں، اسے کوئی شغف اور لگن ہی نہیں، تو اس کے ذمہ دار پھر والدین ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، قرآن کی تعلیم انہیں کیوں نہیں دلوائی، دین کے معاملے میں پاکی پلیتی، حلال حرام، جائز ناجائز، اس کا فرق کیوں نہیں بتایا. اس کے ذمہ دار پھر والدین ہوں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ وابستہ کریں، نماز کی رغبت دلائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی رغبت دلائیں، قرآن مجید کی تعلیم کی رغبت دلائیں، اسے مسجد کا راستہ دکھائیں. اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آدمی ایسے اداروں کا انتخاب کرتا ہے، ایسے اسکول کا انتخاب کرتا ہے کہ جس میں اچھی تعلیم ہو، تربیت اچھی ہو. اچھے سے اچھے اسکول لوگ تلاش کر کے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، اس میں بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں. یہاں تک کہ پھر کالج، یونیورسٹی میں اور اکیڈمی میں، اسکول میں بچے ہمارے پڑھتے ہیں تو ہم ان کی اچھی تعلیم کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں، ایک اچھے ٹیوٹر کی تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم میں کوئی کمی نہ رہ جائے. کالج میں بھی گیا، اسکول میں بھی گیا، لیکن اس کے باوجود ہم الگ سے ایک ٹیوٹر رکھتے ہیں کہ جو بچے کو تعلیم اچھی دے، امتحان میں کامیاب ہو جائے. تو دنیا کی تعلیم کے لیے ہماری تگ و دو، ہماری دوڑ اتنی زیادہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہمارا کتنا پیسہ اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے. کالج کی فیسیں دے رہے ہیں، میس کے خرچے دے رہے ہیں، ہاسٹل کے خرچے دے رہے ہیں، ٹیوشن کی فیس دے رہے ہیں، پاکٹ منی، جیب خرچ آپ علیحدہ بچوں کو دے رہے ہیں، صرف دنیاوی کامیابی کے لیے ہمارا بچہ دنیا میں کامیاب زندگی گزار لے. لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے آخرت میں بھی کامیاب ہوں، یہ منع نہیں ہے کہ دنیا میں کامیابی آپ کیوں اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کرنی چاہیے. اولاد کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا رہن سہن، اچھی جاب، مستقبل فیوچر اچھا ہو جائے بچوں کا، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے، جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضور تشریف لائے، اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو آخرت اور قبر کی فکر ہو، اور لوگ سمجھیں کہ دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے، ناپائیدار ہے. دائمی اور ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اللہ کریم نے یہ زندگی دی ہے. ہر آدمی اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. تو جس دنیا کی زندگی میں ہم نے 100 سال رہنا ہے، 80 سال رہنا ہے، 50 سال رہنا ہے، اس کی ہمیں اتنی فکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ہمارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، مستقبل روشن ہو جائے. اس کے لیے وقت بھی دے رہے ہیں. بچوں کو باپ اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، بیٹی کو کالج چھوڑنے جا رہا ہے، لینے جا رہا ہے. سوچنے کی یہ بات ہے کہ دین سے وابستگی، دین کے ساتھ جڑنا، قرآن مجید کے ساتھ جڑنا، مسجد سے جڑنا، یہ کیسے ممکن ہوگا جب اس کی طرف ماں باپ کی توجہ نہیں ہو. کبھی ہم نے سوچا کہ مساجد میں، مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے اور عمومی طور پر کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہوتی، کوئی ہاسٹل کا خرچہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلواتے، قرآن مجید تک لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دنیا تو چند روزہ ہے. دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو دین ہمیں یہ کہتا ہے، دین یہ پیغام دیتا ہے.
حضور کے میلاد کا یہی مقصد تھا، بعثت کا بھی یہی مقصد تھا کہ آخرت اور قبر جہاں ہمیشہ جا کر کے رہنا ہے، پھر واپس دنیا میں کسی نے نہیں آنا، اور وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ پھر ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی۔ جتنی دنیا کمانے، دنیا بنانے میں، اور اولاد کو دنیاوی تعلیم اور دنیاوی بہتری اور عارضی کامیابی کے لیے اتنی محنت و تگ و دو کر رہے ہیں، تو کیا اپنے بچوں کی آخرت کی ہمیں فکر نہیں؟ ان کی قبر کی فکر ہمیں نہیں ہے؟ اس لیے دارین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاح دارین۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے قد افلح، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اپنے آپ کو ستھرا کیا، پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کا نام جپا، فصلی، اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ یہ جو افلاح کا لفظ ہے، جہاں بھی فلاح کا لفظ آئے گا، فلاح دارین، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ہر کسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دنیا کی کامیابی ہو جائے، جبکہ حضور کی بعثت، حضور کے میلاد کا یہ مقصد تھا کہ لوگ دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی سے زندگی گزاریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی محنت اور کوشش کریں۔ جیسے دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آرام ہو، میرے گھر میں سکون ہو۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہر سہولت بچوں کے لیے مہیا کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے اے سی بھی لگے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ تو کیا ہم نے آخرت کی سہولتوں کے لیے کچھ نہیں سوچا؟ وہ کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی کہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے، لوگوں کو دین کا راستہ دکھایا جائے۔ قرآن مجید میں حضور کے ہر غلام کو حکم دیا گیا۔ دیکھیے یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اپنے بیان کے شروع سے لے کر اب تک میں نے جتنی باتیں آپ سے کی ہیں، وہ دراصل اس آیت کریمہ میں جو تعلیم ہے اس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، اور آیت کا بعد میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پھر اب آیت کی تلاوت سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، تو آپ کو وہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں نے آج کے خطاب جمعہ کے شروع سے لے کر اب تک جتنی باتیں آپ سے کی ہیں، یہ تو اللہ کریم نے قرآن میں ہمیں متنبع کیا ہے، ہمیں خبردار کیا۔ اب اس کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے اس آیت کریمہ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان سمجھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، جس کو ایمان کی دولت ملی، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، اس سے تو خطاب ہی نہیں ہے۔ خطاب ہے صرف ایمان والوں سے، صرف جو حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو حضور کا امتی تصور کرتے ہیں، ان کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے وہ حکم جس پر میں نے ساری گفتگو کی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں دے دیں۔ مسلمان ہونے کا اگر دعویٰ ہے، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ ہے، تو پھر قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اس راستے پہ نہ چلو، اس راستے پہ وہ کام نہ کرو جن کاموں کی بدولت اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو۔ اس راستے پہ نہ چلو جس راستے پہ چلنے سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے، عاقبت خراب ہو جائے، قبر خراب ہو جائے۔ اور اللہ کریم نے ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کب تک؟ جب تک موت نہیں آتی۔ ہر انسان کی جو موت ہے جب وہ آنی ہے تو اس سے پہلے پہلے تک موت کا دروازہ کھلا ہے۔ جب موت آ جائے گی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا اسلام کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد پاک ہم نے منایا، اب میلاد منا کر جو اصل ذمہ داری ہمارے اوپر پورا سال کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ جس رب نے اتنا کرم کیا کہ اپنے محبوب دے کر ہمیں احسان جتلایا، ساری نعمتیں دیں پر رب نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے محبوب دیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا عظمت والا محبوب دے دیا۔ رب احسان جتلا رہا ہے۔ من اللہ، اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا۔ لہٰذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہو گئی کہ جس محبوب کے ساتھ ہم جڑے ہیں، جس سے وابستہ ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی محکمے میں کوئی آدمی جب جاب کرتا ہے، وہ جوائن کرتا ہے کسی بھی محکمے کو، ڈپارٹمنٹ، جب اس کے قواعد و ضوابط اور اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے نوٹس آتا ہے، اسے نوٹس آتا ہے کہ تم نے یہ ہمارے قوانین کی، بائی لاز کی، ہمارے ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے، ان کا جواب اتنے دنوں میں تمہیں داخل کرانا پڑے کہ تم نے ایسا کیا کیا۔ اور بعض ایسی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں کہ کسی بھی سروس کرنے والے، کسی ملازم، کسی جاب کرنے والے سے کوئی سنگین غلطی ہو جائے تو محکمہ اسے ڈسچارج کر دیتا ہے، اسے نکال دیتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے اور تم نکل جاؤ، اب تم اس ادارے میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ہم نے جب کلمہ پڑھا تو ہم وابستہ ہو گئے دین اسلام کے ساتھ، حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا تو دین اسلام سے ہم وابستہ ہو گئے۔ یہاں ہر کوئی مسجد سے مولوی کو نکال دیتے ہیں، مولوی سے غلطی ہو مسجد سے نکال دیا، امام کو 50 سال نمازیں پڑھتے ہیں، امام کو ایسے نکال کے پھینکتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکال کے پھینکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی برداشت نہیں کرتا، وہ تو نکال دیتا ہے، ملازم کو نکال دیتے ہیں آپ، لیکن اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ آپ اپنے مالک کی ایک دن بات نہ مانیں، دوسرے دن دیکھیں آپ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ کسی ایک دکان سے چھوٹے سے ملازم کو لے لیں اور دنیاوی محکموں میں ٹاپ آف دی کلاس سارے عہدوں کو لے لیں، لیکن جب باس کی بات نہیں مانتا تو حکومت کو بھی پکڑ کر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں۔
پرائم منسٹر بھی ہو تو پکڑ کے جیل میں بھیج دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری مرضی سے نہیں چلا. ہماری مرضی سے تو پرائم منسٹر بھی ہو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑتا ہے. کچھ ایسے پرائم منسٹر جن کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، پریزیڈنٹ کا طیارہ ہوا میں اڑایا گیا، ایسے ہی ہے. لیکن جو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ ہم اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ. میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی سوال کریں، ہم نے اللہ کی اس حکم کو کس حد تک مانا ہے؟ کیا ہماری نمازیں 5 پوری ہیں؟ کیا ہم مسجد کی 5 وقت کی حاضری ہمارے اوپر لازم ہے؟ ہماری کتنی غیر حاضریاں لگی؟ اکیڈمی میں، کالج میں، اسکول میں چھٹیاں کرے بچہ، لگاتار ہی غیر حاضریاں ہوں. کوئی کالج والا، یونیورسٹی والا، کوئی اکیڈمی والا اسے کالج میں رہنے دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہماری یونیورسٹی کا ماحول خراب کر رہا ہے، یہ میں نے چھوٹا سا اسکول بنایا، اس کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے، اس کو نکال دو بچے کو. لیکن سوچئے اور بار بار سوچئے، ہم نے میلاد منایا، اللہ کا شکر، اور جو اصل سوچنے اور کرنے کے کام ہیں ہمارے، اس کی طرف ہمیں پورا سال توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کے جمعہ ہم نہیں پڑھتے. مسجد کا حال دیکھ لیں، شہر کی آبادی دیکھیں اور اجتماع دیکھیں کتنے لوگ ہیں. نمازوں میں دیکھیں کتنی صفیں ہیں. چلو فجر کی نماز میں دیکھ لیں، کسی مسجد میں جا کے فجر کی نماز میں گنے کتنے آدمی ہیں. پھر محلے کی آبادی دیکھیں اور شہر کی آبادی دیکھیں، پورے شہر کی مسجدوں کے نمازیوں کو کیلکولیٹ کریں، ان کو جمع کر لیں تو کتنے فیصد نمازی نکلیں گے؟ کیا حال ہوگا؟ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا سود اس معاشرے کی رگوں میں رچ بس نہیں گیا؟ اچھے اچھے لوگ، سوچ و بچار کرنے والے لوگ، یہاں تک کہ نمازی لوگ، دین سے وابستہ لوگ، وہ بھی سود کی دلدل میں کسی نہ کسی درجے میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی پیسے لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، اور سود کے گرد و غبار میں ہم اٹے ہوئے ہیں. اسی طرح بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے. پوری نسل آنے والی، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کا اخلاق تباہ کر دیا گیا. اب ان حالات کے اندر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، جہاں تک ہمارا بس چل سکے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہر کسی کو خود بھی، سب سے پہلے تو خود بچنا ہے. سب سے پہلے خود بچنا ہے، پھر دوسروں کو بچانا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، کنتم خیر امہ، اپنے آپ کو پہچانو. ہمیں اپنی ہی پہچان نہیں رہی. ایک بچہ اگر غلطی کرے تو اس کے رشتہ دار جب یا کوئی تعلق والا سمجھانے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے تو دیکھ کس گھرانے سے تیرا تعلق ہے. کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں آپ اپنے باپ دادے کی طرف دیکھ، تیرا باپ کتنا شریف آدمی، تیرا دادا کتنا اچھا، اور تو کس لائن پہ چلا ہوا. کہتے ہیں نا، میرے رب نے قرآن میں ہمیں جھنجھوڑا ہے. اللہ کریم نے فرمایا، کنتم خیر امہ، اے رسول اللہ کے غلاموں، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو. تمام خرابیوں کے باوجود، تمام خرابیوں کے باوجود، تمام بدی اور برائیوں کے باوجود قرآن نے ہمیں ٹائٹل دیا کہ اپنا مقام پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو، تم ہو کون. تو قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، تم 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے نبی آخر الزمان حضور خاتم الانبیاء کی امت وہ عظیم امت ہے. جس طرح ان کے رسول 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح اس امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا گیا. کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے کیا ہو؟ بہترین امت. تو ہمارا تعلق تو بہترین امت کے ساتھ ہے.
اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے، جس کے لیے آج میں نے جمعے کے موضوع کا انتخاب کیا؟ ہماری ایک ذمہ داری قرآن میں، اس ممبر سے قرآن بیان ہوتا ہے یا حدیث بیان ہوتی ہے، رب کریم نے ہماری ڈیوٹی، ہمارے ذمہ ایک فریضہ لگایا ہے، ایک کام ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ سے مجھے ایک کام پڑ گیا ہے، وہ میرا کام آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ سے کام لینا ہے۔ زیادہ محبت ہو تو کیا کہتے ہیں، میں نے آپ سے کام لینا ہے، یہ میں نے آپ سے کام کروانا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ رب نے بھی قرآن میں فرمایا کہ تم سے ایک کام لینا ہے، تمہارے ذمہ ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تعمرون بالمعروف، خود بھی نیکی کے راستے پہ چلو، خود بھی اچھے کام کرو، خیر، بھلائی، نیکی، سلامتی والے کام خود بھی کرو، اور جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جو تمہاری بات مانتے ہیں، جو تمہارے کہے میں ہیں، کم از کم ان کو تو اس راستے پہ چلاؤ جس راستے پہ آپ چل رہے ہو۔ تعمرون بالمعروف، خود بھی نیکی، ہدایت، سلامتی، بھلائی، امن، اس راستے پہ خود بھی چلو اور دوسروں کو بھی اس راستے پہ لے کے آؤ۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی، بدی، شر، فتنہ، بد امنی، اس سے خود بھی بچو، اور جو آپ کے کہے میں ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں سے بچا کر خیر، دین، ہدایت اور بھلائی کی طرف ان کو لے کے آؤ۔ اسے اگر ٹیکنیکل ورڈز میں آپ سمجھنا چاہیں تو اسے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہی کا معنی ہے روکنا، بدی اور برائی سے روکنا، اور حضور کی حدیث ہے اس معاملے میں جو ہماری رہنما ہے۔ ہم مسلمان ہیں بحمد اللہ تعالی، اسلام ہمارا دین ہے، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، ہمارے آقا محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن و کتابنا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس آسمانی ہدایت قرآن کی صورت میں جو الہامی کتاب ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، یہ مکمل ہدایت ہے، اللہ کی مکمل نعمت ہے، دین کامل و اکمل ہے، اور زندگی کے کوئی معاملہ ایسا نہیں جس میں دین ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ پھر حضور کی سیرت طیبہ ہے، کتنے اللہ کے انعام ہیں۔ ایک تو ہمیں دین کامل و اکمل و مکمل دیا، قرآن ہمیں عطا کیا، پھر قرآن میں خود ہی بے نیاز رب نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب کی پوری زندگی، میرے محبوب کی ذات، میرے محبوب کا وجود، ان کی حیات کا ایک ایک ورق تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی، سیرت رسول، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے میں کہیں رہنمائی کی ضرورت پڑے کہ اس معاملے میں کیا کروں، اس معاملے میں دین میری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن بھی مکمل رہنمائی کر رہا ہے، سیرت مصطفیٰ بھی مکمل رہنمائی کر رہی ہے، حضور کے ارشادات مکمل رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، نیکی، ہدایت اور خیر اور بھلائی کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ کا گزارا نہیں ہے، قرآن سے بھی وابستہ ہو جاؤ اور مصطفیٰ کریم کی سیرت سے بھی جڑ جاؤ۔ جب تک جڑو گے نہیں تم کبھی ہدایت کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اتنی خرابیوں کے باوجود پانچوں وقت کی نمازوں کا حال، جمعے کے اجتماعات دیکھ لیں، دینی رغبت دیکھ لیں معاشرے کے اندر، مسلمان کے گھروں میں
میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ گھروں کے گھر بے نماز ہیں، گھروں کے گھر بے نماز۔ قرآن مجید تو گھر میں موجود ہے لیکن تلاوت نہیں ہے۔ ہر گھر میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن کھولنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اتنی خرابیوں کے باوجود اور اتنے بگاڑ کے باوجود بے نیاز رب ہم سے جب خطاب کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ باپ بھی اولاد نافرمان ہو گھر سے باپ نکال دیتا ہے۔ اخبار میں بعض اوقات آپ بھی پڑھتے ہوں گے، آک نامہ، اخبار میں اشتہار چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، باپ کہتا ہے بابا جا نافرمانی کی وجہ سے، اور میرا بیٹا نافرمان ہے، اس لیے میں اسے آگ کرتا ہوں، اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ لیکن اسلام آگ کو تسلیم، بولو یار، اسلام آگ کو، کوئی باپ بیٹے بیٹی کو اگر آگ کرتا ہے تو اسلام تسلیم، لیکن وہ تنگ آ کے آگ کر دیتا ہے۔ آگ کا مطلب یہ ہے کہ میری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، نطفہ تیرا ہے، حصہ تو ہے اس کا، حصہ تیرا نافرمان بھی ہے بیٹا۔ اور یہ ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک بیٹا ولی اللہ ہے، ایک بیٹا 10 نمبری ہے، جب جائیداد تقسیم ہوگی تو برابر ہوگی، جائیداد جب تقسیم ہوگی، کیوں کہ اس کے صلب سے ہے بچہ، اس کی نسل ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا نطفہ ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ اس کا نسلی حق ہے، اس سے تو معروم نہیں کر سکتا۔ میرے بے نیاز رب نے قرآن میں اتنی خرابیوں کے باوجود بھی وہ فرماتا ہے تم گناہ کر کے بھی میرے ہو۔ قوم کو، امت کو کون سمجھائے گا یہ بات؟ اتنے خرابیوں بگاڑ کے باوجود، نافرمانیوں پہ نافرمانی، سرعام رمضان شریف میں، پہلے ہم جب چھوٹی عمر میں تھا تو ہم دیکھتے تھے کوئی چائے پیتا تھا، بیمار آدمی کھانا کھاتا تو چھپ کے کھاتے تھے بیمار، حالانکہ بیمار کو اجازت ہے کھا پی سکتا ہے روز، لیکن اب سرعام دکانوں پہ چائے چل رہی ہے، آئس کریم چل رہی، بوتلیں چل رہی، ادب و احترام ختم ہو گیا۔ آذان کی تعظیم دیکھیں، آذان کا احترام ختم ہو گیا۔ مساجد کے ساتھ جو کھلواڑ ہم نے کیا ہوا ہے، مساجد میں جو ہم نے کھلواڑ کیا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا قبضہ ہو جائے، ہر آدمی مسجد کو نشانہ بنا رہا ہے، بل لڑنا ہے تو کہیں باہر لڑو، تم نے اپنی میدان جنگ مسجدوں کو بنا لیا، نماز کے لیے آتے نہیں، نماز کے لیے قاری کو نکالنے کے لیے سب آ گئے، مولوی کو نکالنے کے لیے سب اکٹھے، لیکن میں نے دیکھا یہ شکل تو میں نے کبھی مسجد میں دیکھی نہیں، مجھے بھی ایک عمر ہو گئی یہاں، میں نے کہا اس کو تو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی اس کو میں نے عید میں نہیں دیکھا، کہتے کڈو جی مولوی انہوں نے تو کڈو، شاموں پہلے سامان چکے تھے جائے۔ یہ حالات جب ہو جائیں تو پھر سوچنے کی بات ہے، یہ صرف سمجھانے کی کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی تعلق نہیں میرا کسی گروہ سے، کسی جماعت سے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اتنی خرابیوں کے باوجود بے نیاز رب فرماتا ہے یا عبادی، تم میرے بندے ہو، یا عبادی تم میرے، پھر بھی میرے ہی ہو، پھر بھی وہ فرماتا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، توبہ کا دروازہ تیری موت تک کھلا ہے، توبہ کا دروازہ تیری موت تک کھلا ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے زندگی میں واپس آ جا، پلٹ آ، بہت آگے نکل گیا، نافرمانی میں تو بہت آگے نکل گیا، اب بھی تیرے لیے میں نے دروازہ کھلا رکھا۔ باپ کہتا ہے میرے دروازے تیرے واسطے بند ہیں، بیٹی کو باپ کہتا ہے تو نے اگر ایسا کیا تو پھر تو اپنے گھر میں ہی رہے گی، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ لیکن بے نیاز رب، ہمارا پروردگار،
وہ فرماتے تیری موت تک میرا دروازہ کھلا ہے، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا، اب بھی وقت ہے، پلٹا، لوٹا، واپس آ جا، اور اب بھی نافرمانی کی دلدل سے نکل کر، گناہوں کی دلدل سے نکل کے آ، ہدایت اور نیکی کے راستے پہ آ جا، میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا، تجھے اپنی رحمتیں بھی عطا کروں گا۔ پوری تقریر، پورا خطاب جمعہ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر وہ سارا مضمون جو میں نے بیان کیا وہ اسی آیت کی تفسیر کی روشنی میں فلا وربک۔ پہلی بات تو یہ سمجھے نا، رب نے اپنی قسم کھائی ہے۔ کس کی قسم؟ اپنی قسم کھائی ہے۔ تو رب نے یہ نہیں فرمایا فلا ورب السماوات، مجھے آسمانوں کے رب کی قسم، نہیں فرمایا فلا ورب الارض، مجھے زمین کے رب کی قسم، نہیں فرمایا فلا ورب الشمس، مجھے سورج کے رب کی قسم، یہ نہیں فرمایا، فرمایا فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی۔ کتنا مزہ ہے، قسم بے نیاز اپنی کہا رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی، فرمایا فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، تیرے رب کی۔ اپنا رب ہونا، اللہ کریم نے اس آیت میں، قرآن میں اپنا رب ہونا اس کی قسم کھائی تو نسبت مصطفیٰ کی طرف کی، فرمایا فلا وربک، قسم ہے مدینے والے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ معنی کیا بنے گا؟ مجھے رب مصطفیٰ کی قسم، مجھے رب محمد کی قسم، صلی اللہ لا یؤمنون، لا یؤمن۔ تم کہتے رہو مومن ہے، اللہ فرماتے نہیں، لا یؤمن۔